اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، الحمدللہ اس کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم آج 13واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سنیں اور باعمل ہو جائیں۔ اس میں صورت جو ہے یوسف آئی ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے اس قرآن پر غور و فکر کریں اور یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ سچے قصے سے عبرت حاصل کریں۔ اس کو اللہ نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا اور انہوں نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ ان کے بھائی جو حسد کرتے تھے۔ اور یہی ہوا کہ ان کے بھائی ایک دن ان کو بہلا پھسلا کر جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور قمیض پر خون لگا کر والد کے پاس لے آئے اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس امیر آدمی کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مر مٹی۔ اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا اور پکڑے جانے پر الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی اور یہ عورت گناہ گار ہے۔ شہر میں باتیں مشہور ہونے لگ گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر اس وقت عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور ان سب کو دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک سیب دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عین وقت پر سامنے بلا لیا تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ اس وقت عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات کو مانے ورنہ وہ انہیں جیل بھیج دے گی۔ اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے جیل منظور ہے لیکن مجھے غلط راستہ منظور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور ان کو عارضی طور پر جیل جانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عورتوں کے مکر سے بچا لیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قیدی ملے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی سب سے پہلے اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے، کہ جو خالق ہے اس کا حکم مانیں، اس کی پیروی کریں۔ ان میں سے ایک آدمی جب جیل سے چھوٹ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جا کر عزیز مصر سے میرا ذکر کرنا، جس کے پاس جا کر تم ملازمت کرو گے۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اہل دربار سے پوچھی تو کسی کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت اس آزاد ہونے والے ملازم کو یاد آیا خوابوں کی تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں۔ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نامی ایک شخص جیل میں رہتے ہیں، اس سے اس خواب کی تعبیر میں پوچھ کر آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کی روشنی میں انہیں پورا لاہ عمل بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ملک میں قحط پڑے گا اور قحط سے پہلے تم کیسے غلہ محفوظ کر سکتے ہو، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ کار بتا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے پاس معاون کے طور پر رکھ لے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لے آئیں، مگر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جب تک مجھے پر لگا ہوا الزام جو ہے وہ دھویا نہیں جائے گا، اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے۔
اس عورت نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو تسلیم کیا۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھٹ کر مصر آ گئے۔ عزیز مصر کے دربار میں پہنچنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے عزیز بن گئے۔ اس کے بعد فلسطین میں قحط پڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا کہ جو غلے کی قیمت تھی وہ بھی ساتھ ہی واپس کر دی، اور ان سے کہا اگلی دفعہ جو بھائی گھر رہ گیا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اگلی دفعہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ساتھ اپنے بھائی کو روک لیا اور باقی سب کو جانے دیا۔ جانے پر بھائیوں نے باہمی مشاورت کی، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پختہ عہد لے چکے تھے کہ بھائی کی حفاظت کرو گے، کیونکہ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہ فلسطین واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے عزیز مصر نے رکھ لیا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا، بیٹوں کے آگے وہ بے بس تھے اور انہوں نے کہا صبر جمیل ہے۔ وہی لفظ پھر استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا کرتے تھے، اور بیٹوں کو حکم دیا کہ جا کر اسے مصر میں تلاش کریں۔ ان کے بھائی تیسری دفعہ مصر پہنچے اور اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو حقیقت بتا دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ پھر اپنی قمیص بھائیوں کو دی کہ اسے جا کر والد کے چہرے پر ڈال دیا جائے۔ اس کے ڈالنے سے معجزہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ پھر جب سب کو لے کر واپس آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد ان کے بھائی، والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور باقی لوگوں نے انہیں سجدہ کیا اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ پورا قصہ ایک ہی مرتبہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، لیکن بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی غالب آئیں گے۔ دوسری جانب دو اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام پر آنے والی مشکلات اور ان کے بے مثال صبر۔ بھائیوں نے تنگ کیا، کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، بے قصور جیل بھیجے گئے، ہر حال میں صبر کیا۔ ہمیں بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے کہ جب کوئی مصیبت مشکل آئے اسی وقت جائے نماز بچھائیں، اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں اور 2 نفل ادا کر کے اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار حیا، اللہ پر توکل، استقامت اس وقت جب کہ محض زلیخا نہیں بلکہ مصر کی اور عورتیں بھی ان کو ورغلا رہی تھیں۔ مثالی صلہ رحمی اسی صورت میں بھی جبکہ معلوم تھا کہ بھائی جو ہے جان کے دشمن ہیں انہیں معاف کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے معافی والا کام ہمیں بھی اپنے خاندان میں، عزیز و اقارب میں، حتیٰ کہ اپنی زندگیوں میں اس کا شعار بنا لینا چاہیے۔ سورت رات جو ہے مکی صورت ہے۔ رات بادلوں میں بجلی کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بجلی کی کڑک کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام رات کہا گیا۔ سورت رات، اس کے ساتھ اگلی 3 صورتیں، یہ سب قرآن پاک کی وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت، آخرت اور ساری چیزیں بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ ساری صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ کتاب
جو اللہ نے نازل کی اس کے مختلف پہلو ہر جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ کائنات کو غور و فکر کے ساتھ دیکھو۔ آیت نمبر 1 میں سورت کے آغاز میں کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مظاہرہ قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، چاند اور سورج اللہ کے حکم کے مطابق سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی مانند گھاڑ دیا گیا ہے، زمین پر طرح طرح کے غلے پھل اگاتے ہیں جو رنگ اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو رات اور دن میں تقسیم کر کے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھ دی۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت بھی مقرر کر دیا۔ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اس کو سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہی ایک دن اسے ختم کر کے دوبارہ پیدا کرے گا۔ جو آنکھیں بند رکھتے ہیں ان کو بہرے اور گونگے کہا گیا، یہ لوگ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 17 میں اس کے بعد بادل کی گرج کی مثال دے کر فرمایا کہ جب وہ گرجتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پانی کی جا کی مثال، جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر بہتے ہیں، پھر اس پر جاگ آ جاتا ہے تو جاگ جو کہ فائدے مند چیز نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ اڑا دیتے ہیں، اور جو پانی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اسی تمثیل سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی لے کر آئے ہیں وہ بھی اس بارش کی مانند ہے، اور اس میں جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کی طرف ظاہری شان و شوکت کے جھنڈے لہراتے ہیں، وہ اس جھاگ کی طرح ہیں جو بیٹھے رہ جاتے ہیں، وہ ان نشانیوں کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے سبق حاصل کرو اور اس اللہ وحدہ لا شریک کو ہر وقت ان نشانیوں کے ذریعے یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا۔